زیادہ کیس اب ہے کہ اس کا اتنی جلدی فیصلہ ممکن ہو پائے جب تمام فریقین کو بھی سنا جائے گا؟ بالکل سادہ سا کیس ہے. اس میں یہ چیز میں عدالت کسی ابہام پہ نہیں ہے کہ 90 دن کی جو میعاد ہے وہ ہر طرح سے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں آئین اجازت نہیں دیتا کہ ہم 90 ڈیز سے 1 گھنٹہ بھی باہر جائے. جب یہ کلیئر ہے تو جو کنٹروورسی بن گئی وہ یہ بنی بھی نہیں کہ گورنر نے کہا الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا, الیکشن کمیشن نے کہا میں نہیں دوں گا, صدر صاحب کو مجبوراً دینی پڑی تو اس کو انہوں نے کہا ہم مانتے نہیں ہیں. اب یہ کیس بڑا سمپل سا ہے کہ بڑے آرام سے سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گی کہ جناب یہ جو اصل آئینی چیز ہے وہ ہے کہ جی 90 دن میں ہونا ہے. اب 90 دن میں اگر گورنر نہیں دے رہے تو پھر نمبر 2 آپشن کس کی ہے؟ تو پھر یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی انڈر آرٹیکل 218 ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ممکن بنانا ہے الیکشنز کو چاہے جو کچھ بھی ہو. تو آئی تھنک اس پہ وہ کل یا تو وہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دے دی جائے گی کہ آپ اس ڈیٹ کا اور شیڈول کا اناؤنس کرے, یا پھر جو صدر صاحب نے ڈیٹ دی ہے اسے ہی رکھ لیا جائے گا. اس سے زیادہ یہ جو باتیں کی جا رہی تھی کہ جی وہ اسمبلیاں درست ڈیزالو ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, آیا جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جی ہماری اکانومی ایسی نہیں ہے, سیکیورٹی نہیں ہے, یہ تمام چیزیں غیر متعلقہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور یہ سمپل سی بات جو سپریم کورٹ نے تو رائے صاحب اس کا مطلب ہے کہ کل اگر یہ فیصلہ کل ہی اگر آ جاتا ہے تو تعین ہو جائے گا کہ الیکشن جو ہے وہ کس نے کروانا ہے, یعنی کہ کس کے آرڈرز کے ساتھ ہونا ہے, چاہے وہ گورننس والا معاملہ ہو, چاہے صدر مملکت کا وہ آرڈر ہو, یا پھر الیکشن کمیشن خود ڈیٹ دے, تو یہ بھی پھر آئین کی تشریح کے طور پر کلیئر ہو سکتا ہے کل. جی بڑے آرام سے کل یہ کلیئر ہو جائے گا کہ کرانا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں ہے. اب صرف ڈیٹ اناؤنس ہوگی کہ جی آپ ڈیٹ بتا دیں کون سی ڈیٹ ہے, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن ہوگی کہ آپ نے شیڈول دینا ہے, اور شیڈول ایسا دینا ہے کہ جو 90 دن سے اوپر جاتا ہوا نظر نہ آئے, اور اس میں مزید کسی قسم کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور فریقین آج جو ہے اسپیکرز کے وکیل آرگیومنٹ کر رہے ہیں, اور کل اگر انہوں نے مزید اعتراض پی ڈی ایم نے نہ اٹھایا, یا عموماً وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب کیس کمزور ہو تو پی ڈی ایم بائیک آؤٹ کر دیتا ہے عدالتی کارروائی کا, کہ جب انہیں کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا کوششیں کی انہوں نے, کبھی لارجر بینچ کی کبھی کہا کہ جی یہ ججز ڈال دیں یہ نکال دیں, وہ تمام چیزیں جب ان کے سامنے سے چلی گئی پرنسپلی تو اس سے کوئی آدمی ڈس ایگری نہیں کر سکتا کہ 90 دن آئینی طور پہ ہے. تو پھر آسان راستہ وہ بند گلی سے نکلنے کا یہی ہے کہ جی اگر وہ الیکشن اس کی سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کا بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں, ادروائز ہمیں یہ فیصلہ کل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. نہیں تو سر اگر فرض کرتے ہیں کہ پروسیڈنگ کا بائیک آؤٹ ہوتا ہے تو سر پھر کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ تو تب بھی ہوگا. اٹارنی جنرل موجود ہے, وہ کسی بھی طریقے سے وہ کہیں جا نہیں سکتے, اور سپریم کورٹ کا سو موٹو بھی ہے, اور سپریم کورٹ نے فریقین کو صرف اس لیے سننا ہے کہ وہ اسسٹ کر سکیں, اور سپریم کورٹ کے پاس اس چیز کے ابھی آگے ہیں. ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے, لاہور ہائی کورٹ کا, اور پٹیشنز بھی ہیں, اور خود بھی سپریم کورٹ نے سو موٹو لی ہے. تو وہ آئے نہ آئے یہ ڈیسیژن میرے خیال میں چونکہ ٹائم اس میں بہت امپورٹنٹ اہمیت رکھتا ہے, تو کل تک یہ بڑے آرام سے فیصلہ آ سکتا ہے. تو سر جو ججز صاحبان کی جانب سے نوٹس لکھے گئے ہیں, چاروں ججز صاحبان جو الگ ہو گئے ہیں, ان کے نوٹ کے حوالے سے, جیسے منصور تو ابھی بینچ میں بھی شامل ہیں, ان کے نوٹ کے بھی حوالے سے یہ نوٹ کی کیا اہمیت ہوتی ہے سر جب ججز اس پہ لکھتے ہیں؟ کیا وہ جو از خود نوٹس تھا اس تک وہ چیزیں جو کوئی فیصلہ بھی آ گیا ختم ہو گیا, یا معاملہ اس نوٹ کو آگے چلایا جاتا ہے اگر کیس کے ساتھ یا فیصلے کی صورت میں؟ نوٹ کی اہمیت کیا ہوتی ہے سر ججز کی جانب سے؟ نوٹ اس میں یہ تھا کہ نوٹ بیسیکلی تھا کہ کانسٹیٹیوشن آف بینچ کے متعلق جی ہاں جو پی ڈی ایم کی طرف سے جو آبجیکشن آئے تھے وہ یہ تھا کہ یہ جو بینچ ہے اس کی کانسٹیٹیوشن آلدو چیف جسٹس آف پاکستان کی یہ ثواب دید ہے کہ وہ جون سا بھی بینچ بنائے, لیکن انہیں اعتراض تھا کہ 2 فاضل جج صاحبان کے بارے میں انہوں نے جسٹس نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن کے حوالے سے انہوں نے اعتراض کیا. تو آج ان دونوں ججز نے تو خود ہی کہہ دیا کہ جی ہم اس جج بینچ پہ ریکیوز کرتے ہیں, اور انہوں نے گریس دکھاتے ہوئے خود اس کا حصہ نہیں بنے.
پیچھے رہ گئے 2 ججز جو اس وقت نہیں ہے بینچ کے ممبر. یہ وہ ججز ہیں کہ جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی یہ آرٹیکل 184(3) جو سی ہے وہ اس پہ اپلائی نہیں ہوتی. تو اس پہ چیف صاحب نے کہا کہ انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو ایک دم سے دے دیا, تو وہ بھی بینچ کا حصہ نہیں ہے. تو اب یہ وہ 5 ججز بیٹھے ہیں, اور جو بات جسٹس منصور نے کی تھی اسمبلیاں کی کیا درست ڈیزالو ہوئی ہیں نہیں, تو اس پہ جو آرڈر آیا ہے اس آرڈر میں لکھا ہے کہ ان کی کنٹینشن یہ ہے, اور چونکہ یہ دونوں پٹیشنز میں بھی یہ کوسچن ریز نہیں کیا گیا اور سو موٹو میں بھی یہ کوسچن نہیں ہے, تاہم اگر اس میں انہوں نے لفظ لکھا ہے میں, اگر ضرورت پڑی تو وی میں کنسیڈر کہ یہ کیا آرگیومنٹ ہیں, تو وہ کوئی اتنی امپورٹنس کا کوسچن ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس پہ ابھی تک ایک لفظ کی بھی بات نہیں ہوئی. مطلب اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جیسے منصور کے یہ بات تھی وہ, اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ 5 سال کے لیے منتخب جو اسمبلیاں ہیں وہ کسی ڈکٹیشن پہ یا کسی کی وجہ سے وہ اس کا کوئی اب اس کیس میں قانونی طور پر لینا دینا نہیں ہے. پھر راج صاحب بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اس کا, کیونکہ اس کو اگر تو چیلنج کیا جاتا جب اسمبلیز ڈیزالو ہوئی تھی, 1 ماہ کی مدت گزر گئی ہے, نہ اسمبلیز ڈیزالو ہوئی, نہ کسی جج صاحب نے, جیسے ابھی 2 جج صاحبان نے نوٹ لکھ کے بھیجا تھا کہ سو موٹو لے لیں, نہ کسی جج صاحبان نے نوٹ لکھ کے بھیجا اس وقت کہ یہ اسمبلیز غلط ڈیزالو ہوئی ہیں. تو میرے تائیں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کوسچن اب ایک ایسا کوسچن ہے کہ جو شاید اس ججمنٹ میں ہمیں اس پہ کوئی فیصلہ نہیں آتا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے, رائے صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, کچھ قانونی معاملات کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. علی شیر ڈیپٹی بیورو چیف سپریم کورٹ میں موجود ہیں, اور جس طرح سے اپنا موبائل دیکھ رہے ہیں علی شیر, میرا خیال ہے اندر کچھ سماعت کے حوالے